هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور پیش کیجئے، بیان کیجئے، لہم، ان کے لیے، مثلاً ایک مثال، اصحاب القریتی، بستی والوں کی، اذ جاء، جب آئے ان کے پاس، المرسلون، رسول، اللہ کے رسول. ان مکی لوگوں کو آپ ایک مثال دیجئے. ایک بستی تھی. یہ بستی کون سی ہے؟ یہ انطاکیہ نام کا شہر ہے. انطاکیہ یہ ترکی کا جو بارڈر سیریا سے ملتا ہے حلب کی طرف سے، تو اس ایک کنارے پہ، یعنی ادھر ترکی کی طرف انطاکیہ ہے اور سرحد پار حلب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انطاکیہ جو ہے نا، اس کو کہا گیا اصحاب القریہ، یعنی اس انطاکیہ کے رہنے والوں کی مثال آپ کیا کیجئے، ان مکی لوگوں کو دیجئے. وہ کیا مثال کہ اذ جاء المرسلون، جب آئے ان کے پاس رسول. اذ ارسلنا الیہم، جب بھیجا ہم نے طرف ان کے، اثنین، دو رسولوں کو بھیجا. فکذبوہما، تو قوم نے، انطاکیہ والوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. ان کا تم رسول ہو ہی نہیں، ہم نہیں مانتے تمہیں، تم جھوٹ بولتے ہو. فعززنا بی، تو قوت دی ہم نے. عززا، عزت دی، اور عززا بی، قوت دی. تو قوت دی ہم نے، بثالثن، ساتھ تیسرے کے. فقالو، تو سب نے، تینوں نے مل کے اپنی قوم کو کہا، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم طرف تمہارے بھیجے ہوئے ہیں. انا کا مطلب زور دے کے یقین مانو، ہم اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے. قالو، انہوں نے کہا، ما انتم، نہیں ہو تم، الا بشر، مگر ایک انسان، مثلنا، ہماری طرح، وما، اور نہیں، انزل الرحمن، نازل کی رحمان نے، من شیء، کوئی چیز، ان انتم، نہیں ہو تم، الا تکذبون، مگر تم جھوٹ بولتے. بس فتوے پہ فتویٰ دیتا ہے کافر، تم جھوٹے ہو، رحمان نے کوئی شاید تم پر نہیں اتاری، اور پھر یہ تم ہمارے جیسے ایک انسان ہو. تو ہم جیسے ایک انسان ہو تو کیا تم ہم ویلیو دیں. بس یہ تینوں باتیں ایک ہی سانس میں کہہ دی. ہم جیسے انسان ہو، اللہ نے تم پر، رحمان نے تم پر کوئی شے نازل نہیں کی، کوئی وحی نازل نہیں کی، یہ تم خود کہتے ہو، اور باقی ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹ بولتے ہو. قالو، انہوں نے کہا، ان تینوں نے، ربنا، رب ہمارا، یعلم، وہ جانتا ہے، انا الیکم، بے شک ہم طرف تمہارے، لمرسلون، البتہ بھیجے ہوئے ہیں. اللہ ہی جانتا ہے، تم جھٹلاتے ہو، ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ انا الیکم لمرسلون. اللہ جانتا ہے کہ ہم واقعی تمہارے طرف رسول بنا کے بھیجے گئے، ہم اپنی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں کر رہے. اور وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہم پر ذمہ داری مگر پہنچا دینا کھلم کھلا. ہم آپ کو کھلم کھلا وہ باتیں پہنچا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کی ہیں. اس لیے بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے، جو باتیں ہم پر نازل ہوئیں ان کو ہم آپ تک پورا من وعن پہنچا رہے ہیں، کوئی ہماری طرف سے نہیں ہے. اب ظاہر ہے اس گفتگو کے، یا ایسی تعلیم کے، یا ایسی جد و جہد کے کوئی نہ کوئی اثرات تو ہوتے ہیں. تو وہ بہرحال بازاروں میں جاتے، گھروں میں جاتے، مختلف محفلوں میں جاتے، لوگوں کو قائل کرتے، کبھی تینوں اکٹھے ہوتے، کبھی تینوں بکھر جاتے. تو اس طرح دعوت کا کام بڑا تیزی سے پھیلنے لگا. اب وہاں کے جو لوگ تھے وہ بڑے پریشان بھی ہوئے. تو قالو، انہوں نے کہا، انا تطیرنا، بے شک ہم نے، منحوس سمجھا ہے ہم نے، بکم، تمہیں. کہنے لگے ہم نے آپ کا وجود اس ملک میں یا اس شہر میں، اس بستی میں بڑا منحوس سمجھا ہے.
اچھے بھلے ہم رہ رہے تھے. تم تینوں کے آنے سے پہلے ہمارا ماحول بڑا صاف ستھرا تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی، جو چاہتے تھے ہم کرتے تھے، ہر ایک کو آزادی تھی. مگر تم نے آ کے ایسی دعوت پیش کی ہے کہ گھر گھر میں فتنے کھڑے ہو گئے ہیں. باپ بیٹے کا مخالف ہو، بیٹا باپ کا، بھائی بھائی کا. تو یہ منحوس ہے، یہ تمہارا وجود ہمارے لیے بڑا منحوس ہے، نحوست والا ہے. ہمارا تو یہی بس ایک رزلٹ ہے کہ تمہارا وجود اس بستی میں ٹھیک نہیں ہے، تم ہمارے لوگوں کو خراب کر رہے ہو. کفر کیسا ہوشیار ہے کہ لوگوں کی جب اصلاح ہوتی ہے تو اس وقت وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کے مقابلے ہم مسلمان کتنے گئے گزرے ہیں، سست ہیں، کہ کفر اپنی بات کو جب برسر عام کرتا ہے، اپنی عریانی کو، اپنی فحاشی کو، اپنی غلط نظریے کو عام کرتا ہے، تو مسلمان کبھی نہیں کہتا کہ تمہارا وجود ہمارے لیے بڑا منحوس ہے. ہم اس کے مقابلے میں بالکل کچھ نہیں. لیکن وہ کہتا ہے نہیں، تمہارا وجود ہمارے لیے بڑا منحوس ہے. تو کہتے ہیں لَئِن لَمْ تَنْتَهُوا، اگر نہ تم باز آئے، لَنَرْجُمَنَّكُمْ، تو ضرور ہم سنگسار کر دیں گے تمہیں. لیجیے سزا بھی اگر تجویز کیے تو ایسی. سنگسار کو جانتے ہیں نا، یعنی سنگ کہتے ہیں پتھر کو فارسی میں، سار کہتے ہیں چلانے والا، پتھر مارنے والے بن جائیں گے ہم. یعنی تمہیں چاروں طرف سے پتھر مار مار کے مار دیں گے. وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ، اور البتہ ضرور چھوئے گا تمہیں، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم، عذاب دردناک. یعنی ہم نے جب سزا دی تو ایسی سزا ہوگی جو شاید کسی نے دی ہوگی، اور وہ سزا بڑی المناک ہوگی. یہ حالت تھی ان کی. تو قالو، انہوں نے کہا، نبیوں نے کہا، طائرکم، نحوست تمہاری، معکم، ساتھ ہے تمہارے، اِن ذکرتم، کیا اس لیے کہ تم نصیحت کیے گئے، بل نہیں بلکہ انتم، تم، قوم، لوگ ہو، مسرفون، حد سے بڑے ہوئے. یعنی ہم جو نصیحت کر رہے ہیں بس اس وجہ سے تم کہتے ہو کہ یہ نحوست ہے. اصل تو نحوست پھر تمہارے پاس ہے کہ تمہیں اگر اللہ توفیق نہ دے اچھی باتیں سننے کی، اسلام کی باتیں سننے کی، اور تم مسلمان نہ ہو، ڈھیٹ بن جاؤ، ضد کرو، تو پھر یہ نحوست ہماری ہے، تمہاری ہے. جناب تمہارے اندر ہے، تمہارے پاس ہے، یہ تمہارے ساتھ ساتھ چلتی ہے یہ نحوست. ہم نے کون سے برے کاموں کی تلقین کی ہے؟ ہم تو ایک اللہ کی چوکھٹ پہ تمہیں جھکانے کی بات کر رہے ہیں. اور جن لوگوں کو ادھر مائل کیا ہے، جو مسلمان ہوئے ہیں، وہ صرف مسلمان ہی ہوا نا، ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی اس بستی کا نظام سنبھال لیا ہے، یا اس بستی میں کوئی انقلاب لانا چاہتے ہیں؟ یہ قیادت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے. اصل جو چیز ہے وہ بات کو سنو. بات کو چند لوگوں نے اگر یہ بات سن لی ہے اور مان لی ہے اور مسلمان ہو گئے ہیں اور گھر گھر یہ پیغام پہنچ رہا ہے، تو تم اس کو اپنے لیے کہتے ہو یہ نحوست ہے. اصل نحوست تمہارے پاس ہے. تم ضدی ہو، ہٹ دھرم ہو. لوگ سمجھدار ہو رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں اور اس پیغام کو قبول کر رہے ہیں، مگر تم اڑ گئے ہو. تو یہ نحوست تو تمہاری ہے، ہماری تھوڑی ہے. اور یہ الزام ہم تمہیں اس لیے دے رہے ہو کہ ان ذکرتم، کیا اس لیے الزام دے رہے ہو کہ تم نصیحت کیے گئے ہو، کہ تمہیں سمجھایا گیا ہے کہ یہ چھوڑ دو کفر، عاجز بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اور تم اکڑ بیٹھے ہو وہاں، اور پھر اس اکڑ میں آ کے تم اس طرح الزام لگانے لگ گئے ہو. ان ذکرتم، صرف ہمارا ہی قصور ہے. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو حد سے بڑھ جاتی ہے. تو بہرحال یہ ڈائلاگ ہوئے.
انبیاء کے درمیان اور ان کی قوم کے افراد کے درمیان۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے پھر؟ یہی جو کہنے والے، دھمکیاں دینے والے اپنے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی بندوں کی یہ آواز جو ہے کہاں کہاں پہنچتی ہے وہ دیکھیے۔ وجاء، اور آیا، من اقصى المدینتی، اقصی پرلے کنارے سے، المدینتی شہر کے، رجل ایک شخص، یسعا دوڑتا ہوا، قالا اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اتبعو پیروی کرو، المرسلین ان رسولوں کی، اتبعو پیروی کرو، من ان کی جو لا یسألکم نہیں سوال کر رہے تم سے، اجرن کسی اجر کا، وہم جبکہ وہ مہتدون ہدایت یافتہ ہیں۔ تو شہر کے لوگوں کو یہ توفیق نہ ہوئی، لیکن نبیوں کا یہ پیغام شہر کے کنارے کنارے تک پہنچ چکا تھا، بستی کے کونے کونے تک پہنچ چکا تھا۔ تو دور کا جو کونا ہے، پرلا کنارہ جو ہے شہر کا، وہاں سے اللہ کا ایک بندہ آیا اور دوڑتا ہوا آیا، اور جہاں یہ اللہ کے نبی بات کر رہے تھے اور یہ بڑے بڑے لوگ ان کی مخالفت کر رہے تھے، ان کو الزام دے رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے، اس نے ان کی تائید میں کھڑے ہو کے ڈٹ کے کہا۔ یسعا کا جو لفظ ہے نا، یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی دل میں دین کی محبت، رسولوں کی محبت کس قدر بیٹھ گئی تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس نے پسند نہیں کیا کہ میں ان رسولوں سے جدا ہوں یا ان کے علم سے محروم ہوں۔ وہ پیدل نہیں آیا، یسعا دوڑتا ہوا آیا کہ بڑا موقع ہے، غنیمت ہے، وقت سے فائدہ اٹھا لوں، نبیوں کا ساتھ دے دوں، ان کے مشن میں شامل ہو جاؤں۔ تو وہ آیا اور اس نے آ کے وہی بات کہی، یا قومی اے میری قوم، اتبعو تابعداری کرو، پیروی کرو، المرسلین ان رسولوں کی، یہ رسول ہیں۔ گویا کہ اپنے اس جملے میں اس نے اناؤنس کر دیا کہ میں مسلمان ہوں اور ان کو رسول مانتا ہوں، اور ان کی پیروی تم کرو جس طرح کہ میں پیروی کر رہا ہوں۔ اور ان کی پیروی کرنے کی لاجک یہ ہے یا دلیل یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں لا یسألکم اجرن، جو تم سے اپنی اس دعوت و تبلیغ کا کوئی اجر نہیں مانگ رہے، کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہے، بلکہ وہ کون ہیں؟ ہم مہتدون، وہ تو خود ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو گائیڈ لائن دے دی ہے، وہ اس پر عمل کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں، ان کو مان لو، اتبعو، ان کو مان لو۔ تو اس نے آ کے یہ بات کہی۔ یہ بندہ کون تھا؟ یہ رجل کون تھا؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی مختصر سی بات یہ کہہ دوں۔ یہ انطاکیہ جو ہے، اس شہر میں گیا ہوں، ترکی کے بارڈر پر، یہ سیریا کے بارڈر پر یہ شہر ہے انطاکیہ۔ تو یہ جو رجل تھا نا، رجل، اس کا نام مشہور تھا، جو مفسرین نے بھی لکھا ہے، اس کا نام تھا حبیب النجار۔ نجار کہتے ہیں عربی میں کارپینٹر کو، بڑھئی کو۔ تو یہ بڑھئی تھا، اس تک بات پہنچی ہے نبیوں کی، تو یہ وہاں سے دوڑتا ہوا آیا شہر میں، اور ان کا ساتھ اس نے دیا۔ تو میں اس شہر میں گیا، سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ میں حبیب النجار کو جانوں کون ہے وہ۔ تو لوکل لوگوں سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا اس کے نام کی ایک مسجد ہے یہاں، کہاں ہے؟ فلاں علاقے میں۔ تو ٹیکسی لی، میں وہاں گیا۔ تو عصر کے بعد کا وقت ہے، تو جب میں مسجد میں گیا تو وہاں مسجد کے حال میں ہی جو مسجد کے امام تھے، شیخ تھے، وہ درس دے رہے تھے، پبلک بیٹھی تھی۔ تو میں بھی جا کے بیٹھ گیا۔ وہ ترکی میں اپنا ایڈریس کر رہے تھے، میں بیٹھ گیا۔ جو ہی ان کا درس ختم ہوا، تو اب میں جس چیز کو دیکھوں وہ کوئی، مجھے یہی سمجھے پتہ نہیں کوئی عرب ہے آیا ہوا ہے۔ شیخ سے ملا، میں نے کہا السلام علیکم، کہتے وعلیکم السلام۔ میں نے تھوڑی سی عربی میں بات کی، میں نہیں جانتا، تو وہ چلے گئے۔ وہیں ایک پورے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے،
تو مجھے دیکھ کے نا میرے قریب آئے, مجھے کہتے ہیں انت عربی؟ میں کہ لا, نہیں. تو مجھے کہیں تم مصری ہو, شامی ہو, کہاں کے ہو؟ میں نہ کرتا جاؤں. پھر کہتے کون ہو؟ میں کیا آنا پاکستانی. جو میں نے کہا نا پاکستانی, تو اس اللہ کے بندے نے یوں ہاتھ کیا, پاکستانی دبایا اور گلے لگا دیا. بڑی اس کی عجیب سی محبت اس کے دل میں آئی. اتنی اس نے مجھے زور سے دبایا اور میرا ماتھا چوما, پکڑ لیا مجھے. کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا میں اس طرح آیا ہوں. کیا یہ واقعی وہی مسجد ہے؟ کہتے بالکل وہی مسجد ہے. میں نے کہا کیا اس مسجد کی کیا خصوصیت ہے؟ کہتا اچھا ایک منٹ ٹھہرو. اس نے کسی کو کہا, تو تھوڑی دیر کے بعد نا کوئی بندہ آیا, لڑکا آیا, اس سے انہوں نے چابی لی. تو جو مسجد کا حال تھا نا, اس کے ساتھ ہی سائڈ پہ برآمدے میں ایک دروازہ تھا. تو اس نے دروازے کا تالا کھولا اور نیچے وہ سیڑھیاں اتر رہی تھیں, کوئی بیسمنٹ تھی. تو مجھے بیسمنٹ میں لے گئے. تو بیسمنٹ میں گیا تو ایک کمرہ سا ہے, اور کمرے کی جو دیوار ہے ادھر, اس دیوار پہ ایک چھوٹی سی گول سی قبر بنی ہوئی ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے یہ یوسف نجار جو تھا نا, اس نے جب آ کے, جو ہم نے سنا ہے, اس نے جب آ کے نبیوں کا ساتھ دیا تھا, تو لوگوں نے مشتعل ہو کے اس کو پکڑا اور یہ اوپر پہاڑی پہ لے گئے اور وہاں جا کے اس کو ذبح کر دیا. تو اس کا سر لڑھکتے لڑھکتے یہاں آ کے رک گیا. تو یہاں اس کی قبر بنائی گئی اور اس کی اوپر باڈی جانا وہیں دفنا دی گئی, یہ چھوڑ دی گئی. تو خیر میں نے کہا کوئی اور بات. اچھا میں مسجد کے اس دروازے سے آیا تھا. اچھا وہ مجھے مسجد کے ادھر نکال کے نا دوسرے دروازے سے باہر لے گئے. تو باہر گیا تو ایک تنگ سی گلی تھی, جیسے ہمارے ہاں لاہور کی یا ملتان کی گلیاں ہیں, ایسے مڑتی مڑتی ایسے, اور چھوٹے چھوٹے مکان, ادھر بھی نالی, ادھر بھی نالی, ادھر بھی دروازہ گھر کا, ادھر بھی آگے دروازہ, اور اس طرح کی. تو مسجد سے جو ہی باہر نکلے نا, تو بائیں طرف, مسجد کے دائیں طرف میں نے دیکھا ایک تھڑا ہے, اس تھڑے پہ 3 قبریں ہیں. تو مجھے کھڑا ہو کہتا ہے کہ وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ وہ 3 قبریں جو ہیں, کہا جاتا ہے کہ وہ تینوں نبی جو ہیں نا, یہ ان کی قبریں ہیں. میں کہا اچھا, تو ہاں چلیں ہوں گی. کیونکہ میں گھوم پھر کے نا ترکی میں گھوم پھر کے میں اندازہ لگا چکا تھا کہ یہاں بھی ہمارے ہاں ہم اس سے زیادہ خرافات ہیں. وہاں بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں. بہرحال میں نے کہا ہوں گی ٹھیک. پر 1-2 سوال اور کیے, پھر میں نے کہا اچھا جی السلام علیکم, اجازت, بہت بہت شکریہ آپ کا. اس نے دیکھا مجھے سلام کر رہا ہے, اس نے سلام سے میرا ہاتھ پکڑ لیا. وہ کہتا میرے گھر چلو. میں نے کہا نہیں بھائی میں مسافر ہوں, اور مجھے کافی گھومنا ہے, میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے. کہتا نہیں میرے گھر چلو. میں نے کہا بھائی میں مسافر ہوں, اور وائف میرے ساتھ تھی. وہ مانی نا. میں نے بڑا ضد کر کے ذرا تھوڑے سے جوش سے کہا نہیں بھی مجھے چھوڑو. جب میں نے زور سے کہا نا, تو اس نے کیا کیا, ایک ہاتھ سے اپنی داڑھی پکڑ لیا, دوسرے ہاتھ سے میری, اور کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں مسلمان ہوں, آپ کو دعوت دے رہا ہوں, آپ میرے گھر نہیں آتے. رو پڑے گلیوں میں ادھر ادھر, ہمارے آگے ہم پیچھے پیچھے. اور جب گھر کے پاس پہنچے تو بہت سے بچے, ان سے اپنی ترکی میں بات کی. بہرحال یہ پوچھا ہوگا کہ وہ نانی اماں دادی اماں گھر میں ہیں کہ نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ کہاں, وہ فلاں ہیں. اچھا جاؤ ان کو جلدی آئیں, چابی لیں. تو ہم دروازے پہ پہنچے تو پیچھے سے ایک بڑھیا عورت, خاتون سی جو بھاری جسم والی تھی, وہ بڑی دیوانہ وار ایسے بھاگتی بھاگتی آئیں, چابی دی شوہر کو, ان دروازہ کھولا, اندر گئے. وہ اتنی نہال عورت, اتنی نہال کہ ہمارے گھر میں پاکستانی آئے. تو خیر میں ادھر بیٹھ گیا, وائف دوسری طرف, ان کی اہلیہ جو ہے ان کے پاس. اچھا اتفاق سے ہم 40 دن رہے, میں ترکی بڑی اچھی آنے لگی تھی, ہم ترکی بول لیتے تھے.
مشکل زبان نہیں ہے ترکی. واقعی ایسا ماحول ہے ترکی کا کہ آپ کو وہ زبان ترکی سکھا دیتا ہے. جب آپ ایک ایسے ملک میں جائیں جہاں نہ کوئی اور انگریزی سمجھتا ہو، نہ اردو سمجھتا ہو، نہ عربی سمجھتا ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے یار بڑا مشکل ہے رہنا، اگر ہے تو یہاں زبان سیکھوں. تو زبان انسان سیکھ لیتا. تو خیر میں اب ادھر بیٹھا، وائف ادھر بیٹھی، تو ہم بیٹھے. تھوڑی دیر کے بعد نا وہ بندہ نکل کے گیا. تھوڑی دیر کا آیا تو اتنا بڑا سراہی نما دیسی ساخت کا نا بنا ہوا جو سراہی نما جگ ہوتا ہے نا، اتنا بڑا وہ جگ اٹھا کے آ رہے ہیں. وہ پانی بھرا ہوا اس میں. انہوں نے پہلے گلاس میں پانی ڈالا، مجھے پلایا، پھر ادھر بھیجا. تو کہتے یہ ہمارے اس شہر کا بڑا تاریخی چشمہ ہے، بڑی دور دور سے دنیا آتی ہے اس کا پانی پینے کے لیے، اور اس پانی کے بڑے فوائد بھی بیان کیے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے یہ پانی پئیں. میں نے کہا یہ تبرک سمجھ کے تو نہیں پلا رہے مجھے؟ کہتا نہیں ویسے. میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہتا یوسف. میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہتا میں بھی نجار ہوں. میں نے کہا واہ، یہ تو میں یوسف نجار کے گھر آ گیا. ٹھیک، الحمدللہ، یہ بھی اچھی بات تھی. تھوڑی دیر کے بعد نا میں کہتا ہوں اس اللہ کے بندے نے یا اس کی وائف نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا کہ فریج کی کھانے پینے کی ہر شے جو تھی وہ بنا بھی ڈالی اور تیار کر کے ٹیبل پہ نا یوں پھیلا دی. وہ پھیلا ہوا کھانا، اور ایک ایک کھانا بیٹھ کے اس نے مجھے کھلایا کہ یہ کھانا جو ہے اس کی یہ چیز ہے، یہاں یہ کہتے ہیں، یہ بڑی تاریخی کھانا ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، وہ ہے. ایک ایک شے پاس بیٹھ کے ایک ایک شے اتنی محبت سے کھلائی، اور فریش چیزیں تھیں وہ ساری. میرا خیال ہے کہ کم از کم میں آپ کو بتا رہا ہوں 12 سے 15 کو کھانے ہوں گے. اس اللہ کے بندے نے اتنی محبت آؤٹ آف دا وے، پتہ نہیں سمجھ نہیں کہاں سے آ گئی ہے محبت. میں تو خود حیران تھا، اور میں سوچ رہا تھا واقعی دین کی محبت جو ہے نا انسان کو کہاں، یعنی بڑی نعمت ہے. وہاں زبان حائل نہیں ہوتی، وہاں علاقے حائل نہیں ہوتے، بس دین کی محبت بڑی زبردست چیز ہے. بہرحال کو کھانا کھا بیٹھے، تو کھانے کے بعد میں کہتے ہیں آئیں میں آپ کو لے چلوں. تو چھت پہ لے گئے، ایک چھت دوسری چھت. تو خیر اس ایک چھت کے بعد سب سے ہائٹ پہ جہاں پتنگیں اڑاتے ہیں، تو اس چھت پہ نا ہم گئے. کھلی چھت تھی. اس چھت پہ کھڑے ہو کے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ علاقہ جو ہے یہ پارسیوں کا ہے، ادھر پارسی رہتے ہیں، اور یہ علاقہ جو ہے ادھر یہودی رہتے ہیں، یہ پورا یہودیوں کا علاقہ ہے. اور جہاں میں رہتا ہوں اور یہ سارا علاقہ مسلمانوں کا ہے، اور ادھر اور اس سے پیچھے وہ عیسائی رہتے ہیں. سارا اس نے مجھے تعارف، یہ بلڈنگ فلاں بلڈنگ ہے، یہ فلاں چرچ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، وہ ہے. کہتے آپ رہیں یہاں، میں آپ کو سارا شہر گھماؤں پھراؤں، آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوتا ہے یہاں، مختلف لوگوں سے ملواؤں. مگر ٹائم ہمارے پاس ایک دن کا تھا. کیوں کہ اگلے دن ہمارا ویزا ترکی کا ختم ہو رہا تھا اور ہم نے سیریا داخل ہونا تھا. تو بائی روڈ ہم نے سوچا نکلتے آئیں گے. اب ایک دن بھی وہاں تاخیر ہوتی ہے تو ٹھیک نہیں نا. تو بہرحال اس اللہ کے بندے نے سارا جو محبت پیش کرنا تھی وہ کی، جو میں کہتا ہوں اس نے قدر کرنا تھی کی. تو پھر میں نے کہا اچھا آپ اجازت. تو وہ مجبور تھے. میں نے سارا بتایا اس کو کہ مجھے کل نکلنا ہے اور تھوڑا سا وقت ہے، یہ ہے وہ ہے. آپ یقین مانیں کہ جب میں اس کے گھر سے نکلا تو اس کی بیوی حضور خاتون، وہ اور وہ خود آنسو بہا رہے تھے، رو رہے تھے. عجیب و غریب رونا تھا ان کا، سچی رونا. مجھے نہیں بھولتے، وہ چیزیں بھولتی نہیں ہیں. تو ترکی میں ہم پاکستانیوں کی جتنی عزت اور احترام ہے نا دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں، جہاں جائیں گے بےزتی ہوگی، آ گئے ہیں جی پاکستانی. لیکن ترکی میں آپ جائیں گے لوگ آپ کی قدر کریں گے، بشرطے کہ آپ کے پاس کچھ ہو. تو میری وجہ یہی تھی کہ میں جب ان کو یہ بتاتا کہ میں وہاں سے آیا ہوں، پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اور اسلامک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، بس اس کی وجہ سے لوگ کافی پیچھے آ جاتے.
آ جاتے. تو بہرحال یہ وہ شہر ہے. اس کے ہم میوزیم میں بھی گئے. یہاں سے فارغ ہو کے ہم سیدھے ٹیکسی لے کے میوزیم پہ گئے، کیونکہ میوزیم بتا دیتا ہے کہ اس شہر کی حبیب النجار. میوزیم میں گئے تو وہاں میں نے 2-3 چیزیں دیکھی بڑی خاص. ایک تو یہ تھی کہ جو بلڈنگز تھی نا، ان بلڈنگز کے کو وجود نہیں تھا، بلکہ جو پلرز تھے نا، پلر آدھے تھوڑے سے کھٹے ہوئے یا بالکل چھوٹے، وہاں بہت سارے پلرز پڑے تھے. اچھا، پھر اس کے بعد کچھ فرش بھی ایسے پڑے تھے. فرشوں کو پورا کاٹ کاٹ کے وہ پورے اس میوزیم میں رکھا گیا تھا. اچھا، کچھ دیواریں جو باقی تھیں، ان دیواروں کو بھی ان کے اسی طرح انہیں کو اٹھا کے اس میوزیم میں رکھا گیا تھا. اور بعض دیواروں پر تاریخ بھی لکھی ہوئی تھی. اور یہ تاریخ یوں پتہ چلتی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا یہ بڑا حادثہ ہے، جو بڑا واقعہ ہے، جو اس انطاکیہ میں پیش آیا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، صرف ایک چیخ تھی جو ہم نے فرشتوں کو بھیج کے وہاں بلوائی. نتیجہ کیا نکلا کہ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تو وہ سب بس گر پڑے. چھتیں ان کے اوپر، وہ نیچے مر گئے. تو چھتیں گری ہیں، پلر جو تھے وہ ٹوٹ گئے، فرش ویسے رہے. تو انہوں نے فرش اٹھائے، وہ بھی میوزیم میں رکھ دیے. دیواریں جو تھیں وہ بھی اٹھائیں، وہ بھی میوزیم میں رکھ دیں. اور پلر بھی جگہ جگہ کے تھے، وہ بھی اٹھا کے میوزیم میں رکھ دیے. تو یہ اس شہر کی تاریخ جو تھی یوں پتہ چل گئی اس صورت کے ذریعے سے کہ واقعی یہاں یہ کچھ ہوا ہے. تو بہرحال یہ ضمناً میں آپ کو ایک بات سنا چکا ہوں، یعنی واقعہ یہ ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں، نوجوان کہتے ہیں آ کے، یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون. بس یہ ان کے لفظ کہے اور پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ وما لیا، کیا ہے میرے لیے، لا اعبد الذی، نہ عبادت کروں میں اس ذات کی، فطرنی، جس نے پیدا کیا مجھ کو، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی کون سی ایسی شے ہے جو مجھے اس بات سے رو سکتی ہو کہ میں اپنی عبادت کو اس ذات کے لیے جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جو میرا خالق ہے، اس ذات کے لیے اپنی عبادت کو خالص کیوں نہ کر لوں. میں تو خالص اسی کی بات، صرف اسی کی عبادت کروں گا اور کسی کی نہ کروں گا. اپنا عقیدہ بھی اس نے ظاہر کر دیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. یعنی مر کے دوبارہ کل قیامت کو تم نے سب نے اس کے پاس جانا ہے. قیامت کو اس نے تمہیں زندہ کرنا ہے اور ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دینی ہے. تو میں کیوں نہ اس کو مانوں. أَتَّخِذُ مِن دُونِي آلِهَةً، کیا میں بنا لوں اس کے سوا سے چند خدا. إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ، اگر یردنی، چاہے مجھے، رحمان بذرن، تکلیف دینا، یعنی میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے چند خداؤں کو جو تم نے بنا رکھے ہیں، ایسے میں بھی خدا بنا لوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں بھی عبادت ان کی کرنے لگ جاؤں. وہ کسی شے کے مالک نہیں ہیں، پھر بھی میں ان کی عبادت کروں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے کی مالک ہے. اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنا چاہے، مجھے سزا دینا چاہے، تو کیا ان خداؤں کے پاس اتنی ہمت اور طاقت ہے کہ مجھے اللہ کی سزا اور عذاب سے بچا سکیں؟ کیا فائدہ ان کی شفاعت کا، جو شفاعت کر ہی نہیں سکتے، جن کے پاس کوئی ملکیت ہی نہیں ہے. اور میں رحمان کا باغی بن جاؤں جس کے پاس سب کچھ ہے، اور پھر یہ اتنے بے بس ہیں کہ اگر میرا رحمان مجھے سزا دینا چاہے تو یہ آگے بڑھ کے مجھے بچا ہی نہ سکیں. میں کیوں ان کو خدا مانوں؟ ان کو میں کیسے تسلیم کر لوں کہ واقعی معبود ہیں؟ اگر میں مانوں تو انی اذن، میں تو پھر ہوا لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. یعنی اللہ کو چھوڑ کر جب میں ان کو خدا مان لوں تو یہ تو کھلی گمراہی ہے. کتنی ڈنکے کی چوٹ پہ اس نے یہ بات کہی ہے پبلکلی. پھر وہ رسولوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ انی آمنت بربکم، سنو میں ایمان لایا تمہارے رب پر،
جس نے تمہیں رسول بنا کے بھیجا ہے، فاسمعون تو لوگوں سن لو، یا انبیاء تم سن لو اب میں جو کہنے والا ہوں، تاکہ کل کو تم رب کے حضور میرے لیے گواہی دے سکو کہ میں مومن ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہراتا، اور اس اللہ کو مانتا ہوں جس نے تمہیں رسول بنا کے بھیجا ہے۔ بس اتنا کہا تو پبلک نے اس کو پکڑا، ٹھڈے مارے، پاؤں میں لتاڑا، اور ایسا مارا کہ بعض روایات میں یہ ہے کہ اس کے پیٹ پہ چڑھ کے اس کو اتنا دبایا کہ اس کی انتڑیاں اس کی پخانے کی جگہ سے باہر نکل آئیں، ایسا اس کو مارا، اور پھر اٹھا کے اس کو اس طرح کیا کہ کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو سر تن سے جدا کر دیا، اور کچھ کہتے ہیں اس کو اٹھا کے اس کی لاش کو ایک کنویں میں پھینک دیا۔ تو بہرحال یہ واقعات ہیں تاریخی، لیکن قرآن مجید ان باتوں سے کوئی بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا، اصل جو چیز ہے اس کو اہمیت دے رہا ہے کہ اس شخص نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت تھی، اور انہوں نے بڑی اچھی نصیحت کی، تو لوگوں نے اس کو اس پر قتل کر ڈالا۔ تو جو ہی قتل کیا، جو ہی اس کی جان نکلی، تو قیلا کہہ دیا گیا ادخل الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ یعنی تمہارے اس اناؤنسمنٹ سے اور اس بہت بڑے جہاد سے اور اس بہت بڑی دعوت کے نتیجے میں، اس شہادت کے ذریعے سے اب تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی ہے، تم جنت کے مستحق ہو، تم جنت میں ہی اب داخل ہو جاؤ۔ اصل تو باعث بعد الموت کے بعد ہوگا نا، لیکن جو ہی روح نکلی اس کو اس کا مقام دکھا دیا گیا کہ تمہاری اس نیکی کا جو ثواب ہے وہ جنت ہے۔ ٹھیک ہے، بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو فرمایا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ داخل ہوا، زندہ کر کے اللہ نے اس کو جنت میں داخل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دیا، اور دنیا کے جتنے بھی ہم تھے، غم تھے، بیماریاں تھیں، وہ سب اللہ نے اس سے ختم کر دیے، اس کو بڑا سکون دیا، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنی جنت سے اس کو نوازا۔ یہ سب کچھ جو اس کو ملا تو کہنے لگا قالا، وہ اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون، اے افسوس، اے کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر لی، اس چیز کو جو معاف کر دیا میرے لیے میرے رب نے، وجعلنی، اور بنا دیا اس نے مجھے، من المکرمین، عزت والوں میں سے، معزز لوگوں میں سے۔ تو زندگی میں بھی اس نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اور اپنے مرنے کے بعد بھی وہ یہ کہہ رہا ہے یا لیت قومی یعلمون، کیونکہ جنت مل گئی نا۔ جنت دیکھ کے، جنت میں داخلے کے بعد، یا جنت کے مقام کو دیکھنے کے بعد اتنا بڑا اجر اس کو ملا، تو وہ اس وقت کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے اور مجھے بڑے معزز لوگوں میں داخل کر دیا۔ تو بہرحال اس شخص نے اپنی قوم کو زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی نصیحت کی ہے۔ یہ بما غفر لی جو ہے، یہ کس وجہ سے؟ میرے ایمان کی وجہ سے، اللہ نے مجھے معاف کیا، اس کے رسولوں کی تصدیق کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے معاف کیا۔ تو بہرحال یہ شخص اپنی دعوت میں بڑا مخلص تھا، اس نے حق کا دفاع کیا، رسولوں کا ساتھ دیا، اپنی جان کی قربانی دی حق کے لیے، جس کو اس وقت کے بڑے بڑے متکبر اور سرداروں نے، با اختیار لوگوں نے دھمکیاں بھی دی، مگر وہ اپنی حق بات کہتا رہا۔ وہ لوگوں کو کہتا رہا لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ان بندوں کی نہ کرو جن کا وقتی طور پر کچھ نوازا گیا، یہ خدا نہیں ہے، تم ان کے غلام مت بنو۔ تو اس وجہ سے انہوں نے غصے میں آ کے
اس کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو دنیا میں بھی ایک بڑا اچھا اجر دیا. وہ کیا ہے؟ یہ اثر ہے، اثر جو دنیا میں وہ چھوڑ گیا. کہ اصل زندگی یہ ہے کہ دین کی راہ میں کام آ جائے، اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے، اور پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا اچھا اجر دیا. وہ کیا ہے؟ جنت کی نعمتیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس جنت میں پہنچا کے اس کی زبان سے نکلے ہوئے جو لفظ ہیں وہ قرآن مجید نے بیان کر کے ہمیں بیان کیے ہیں کہ اتنا بڑا کام نہیں ہے یہ، تھوڑا سا اعلان ہی کرنا ہے نا، ماننا ہی ہے نا. اور اس کی خاطر اگر جان نکلتی ہے تو جان نکلنے میں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً جنت مل سکتی ہے. اس کو بھی تمہیں جاننا چاہیے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح نوازتا ہے. ٹھیک ہے. وما انزلنا، اور نہیں اتارا ہم نے، علی قومہ، اس کی قوم پر، من بعدہ، اس کے بعد، من جندن، کوئی لشکر، من السماء، آسمان سے. یہاں حبیب النجار کی جو بات کی گئی ہے کہ اس کو انہوں نے شہید کر دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی آخرت کی جو بات تھی وہ دنیا والوں کو سنائی. کیا؟ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا مقام ہے جو اس اللہ کے بندے کو بس ایسی خیال آیا. کہاں نبی کھڑے ہیں، کہاں نبی دعوت دے رہے ہیں، اور وہ شہر کے پرلے کنارے پہ رہتا ہے. وہ ان کی حمایت کے لیے آگے بڑھتا ہے، آتا ہے دوڑتا ہوا، اور شہید کر دیا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اب اس کی شہادت کے بعد، وما انزلنا، ہمیں ضرورت نہ پڑی کہ ہم اتارتے، علی قومہ، من بعدہ، اس کی قوم پر، یعنی جو حبیب کہا جاتا ہے نا، حبیب نجار ان کا نام ہے، تو حبیب نجار کی قوم پر، من بعدہ، ان کی شہادت کے بعد ہمیں ضرورت نہیں پڑی کہ ہم اتارتے، من جند من السماء، آسمان سے کسی لشکر کو، وما کننا منزلین، اور نہ ہی تھے ہم اتارنے والے. پھر کیا ہونا تھا؟ تو ان کانت، نہ تھی وہ، الا صیحۃ واحدہ، مگر چنگھاڑ ایک ہی، فاذا ہم، تو یکایک وہ سب، خامدون، بجھ کر رہ گئے. بس اتنی سی بات تھی. یہاں بتایا یہ ہے کہ ہمارے لیے بہت ہی آسان تھا کہ ہم ان کو اس طرح مار دیتے، لیکن ہم نے یہ تکلف بھی نہیں کیا کہ آسمان سے ان کی ہلاکت کے لیے فرشتوں کو کہتے کہ تم جاؤ. نہیں، اللہ تعالیٰ صرف ایک مومن کے قتل کی وجہ سے سخت غصے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا. اور پھر کیا ہوا کہ قوم کا کوئی فرد نہ چھوڑا، فوراً ان کو سزا دی. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تو وہ اچانک سب کے سب بجھ کر رہ گئے، یعنی ہلاک ہو گئے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ایک سسٹم. یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، یعنی لوگوں کی بڑی افسوسناک حالت ہے کہ جب بھی ان کے پاس کسی رسول کو ہم بھیجتے تو یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. یعنی ان کا رسولوں کا مذاق اڑانا یہ قابل افسوس چیز تھی. تو حسرت کہتے ہیں کہ انسان کو شرمساری کے بعد، ندامت کے بعد جو افسوس ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لی کہ بے حد شرمساری، ایک شرم کے بعد دوسری شرم. تو ایسی صورت میں انسان کیا ہوتا ہے؟ حسیر بن جاتا ہے، حسیر. ٹھیک ہے. تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. جو بندہ کہتے ہیں یا حسرتاً، ہائے افسوس. تو یہ افسوس بندوں پر کیوں آئے؟ یہ اس لیے کہ ایک تو انہوں نے خود بڑی غلطی کی، نہ مانا، اور دوسری بات یہ کہ قیامت کے روز ان کو اور شرمساری اٹھانی پڑے گی.
کہ اب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے عذاب کو دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے حکم کو پامال کیا، نہ مانا اور اس کے حق میں بڑی زیادتی کی۔ اس وقت ان کو سمجھ آئے گی کہ ہمارا کتنا برا انجام ہوا ہے۔ اس وقت پھر ان کا رونا بھی، افسوس کرنا بھی ان کو کام نہیں آئے گا۔ الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا، کتنے ہلاک کر دیے ہم نے، قبلہم، ان سے پہلے، یعنی ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان سے پہلے بھی بہت سی بستی والوں کو، جنہوں نے اپنے اپنے رسولوں کا مذاق اڑایا تھا، ان کو ہم نے ایسی تباہی کی، ان کی ایسا برباد کیا، ایسا ان کو مارا کہ پھر اس کے بعد انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ ہلاکت کے بعد اپنی قوم کی طرف نہیں لوٹ سکے، وہیں کے وہیں تباہ ہو گئے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے ہمارا جب فیصلہ آتا ہے تو اس وقت لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہماری بات پر یقین نہیں کرتے، رسول کی بات پر یقین نہیں کرتے، کہتے ہیں جب آئے گا دیکھا جائے گا۔ تو ہوتا یہی ہے کہ انسان اپنی تباہی کے جو راستے ہیں وہ ایک دفعہ اختیار کر لے تو ہر قدم اس کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ بندے کو نظر محسوس نہیں ہوتا کہ میں تباہ ہو رہا ہوں، برباد ہو جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا، میرا نقصان ہوگا، اور دشمن طاقتور ہو رہا ہے، میں کمزور ہو رہا ہوں، مگر محض اپنی اکڑ پہ، اپنی ناسمجھی پہ وہ غلط کاموں میں آگے بڑھتا جاتا ہے تاکہ وہ خود ایک ایسے مقام پہ ہو جاتا ہے جو تباہی کا گڑھا ہوتا ہے، پھر وہاں سے وہ بچ کے باہر نہیں نکل سکتا۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ، اور نہیں وہ سب مگر سب کے سب، لدینا، ہمارے ہی پاس، محضرون، حاضر کیے جانے والے ہیں۔ یہاں بھی وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ، یعنی سب کے سب قیامت کے روز ان کا حاضر ہونا ہے، اور محضرون یعنی حاضر کس لیے ہونا ہے؟ جزا کے لیے، حساب کے لیے۔ تو یہ نہیں ہے کہ مر گئے بس ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے، نہیں، ان کو ہم دوبارہ اٹھائیں گے۔ ابھی تو انہوں نے ایک منظر دیکھ لیا نا کہ رسولوں کی بات نہیں مانی، اللہ کا حکم نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سزا دی، اور یہ سزا بھی بڑی بھیانک تھی جو ان کو موت سے بچا نہ سکی۔ قیامت کے روز بھی اللہ نے ان کو اٹھانا ہے، اور پھر اس وقت یہ اپنی آنکھوں سے اپنی سزا کو دیکھیں گے اور اپنے بھیانک انجام کو دیکھیں گے، تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا۔ تو بہرحال یہی ہے کہ ساری کی ساری مخلوق، ساری امتیں جو پچھلی ہیں، سب کے سب قیامت کے روز رب کے حضور قائم کھڑے ہوں گے، اور صف در صف کھڑے ہوں گے رب کے سامنے، اور پھر ان سب کو ان کے کیے کی جزا بھی دی جائے گی، اور اپنے اپنے مقامات پر اپنی کمائی کی وجہ سے وہ پہنچا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح و سالم رکھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔